بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یوم حج، آج لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں فرزندان توحید ان مناظر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں آج مرکز نگاہ سب کی خانہ کعبہ ہے، روزانہ ہی ہوتی ہے لیکن آج کا دن تو خاص ہے، کسی بھی اور دن سے زیادہ آج کے دن ہم سب کی توجہات مرکوز ہوتی ہیں خانہ خدا کی جانب۔ تو جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی اہم دن ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا جانیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بالکل اسی انداز سے آج کہ جب یوم حج کے موقع پر تمام تر توجہات خانہ خدا پر مرکوز ہیں، اس سیگمنٹ میں ہسٹری آف کعبہ ان اے نٹ شیل، خانہ کعبہ، خانہ خدا کی ہسٹری، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بچوں کے لیے ذرا ایک اس کو ریوائز کرتے ہیں، ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہسٹری کیا ہے، داستان کعبہ کہہ لیجئے۔ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد انسانیت نے گمراہی کے سفر کا آغاز کب کیا؟ اس وقت کیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں، میں اپنے طور پر یاد رکھنے کے لیے کہ اس میں قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل۔ تو اور اس پوری داستان کے دوران بہت سارے واقعات آئیں گے جن کا ہم ضمناً تذکرہ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے، چونکہ اصل میں ہمارا مقصد ہے تاریخ کعبہ کو ذرا جاننا۔ تو آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، انسانیت نے گمراہی کے سفر کا آغاز اس وقت کیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ وقت گزرتا گیا، ابھی 10 نسلیں نہیں گزری تھی کہ روئے زمین پوری کی پوری اپنے رب سے منہ پھیر بیٹھی، یعنی پوری کی پوری انسانیت جتنی بھی تھی اس وقت۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ٹائم لائن چل رہی ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حابیل قابیل کا واقعہ، 10 نسلیں نہیں گزری، سب نے منہ پھیر لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا دنیا میں۔ کیا؟ طوفان آیا۔ کیا کہتے ہیں اس طوفان کو؟ طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ طوفان نوح نے رب سے منہ پھیرنے والوں کو ایک عظیم طوفان کے ذریعے سے سطح زمین سے نیست و نابود کر دیا۔ کشتی میں جو بچ گئے، کچھ بچ گئے، باقی سب نیست و نابود ہو گئے، کچھ بچ گئے۔ انسانیت نے سفر طے کیا، جو کچھ بچ گئے ان سے کچھ وقت کے بعد قوم عاد پیدا ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھی گمراہ ہوئے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آندھیوں نے نیست و نابود کر دیا۔ وقت آگے بڑھا، انسانیت نے سفر طے کیا۔ کون سی قوم آئی؟ قوم سمود، قوم لوط، اور نہ جانے کتنی قومیں اور آئیں۔ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹی چلی گئی۔ اب ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ یہ جو ساری کی ساری ٹائم لائن چل رہی ہے، یہ جو سارے کے سارے ایام چل رہے ہیں، یہ جو سارے کے سارے سال ہا سال چل رہے ہیں، اس سارے دور میں زمین تو تھی، اس سارے دور میں انسان تو تھے، اس سارے دور میں انسانوں کے گھر بھی تھے، لیکن یہ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کا گھر کہیں نہیں تھا۔ انورٹڈ کاماز میں اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ یہ مرکز، باقی تو مراکز تھے، اللہ کا گھر نہیں تھا انورٹڈ کاماز میں۔ بس یہ وہ موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اے ابراہیم علیہ السلام، زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیجئے۔ حکم کی تعمیل کا آغاز ہوا۔ ایک نوجوان ہے، نام ہے اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی بطحا سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے جاتے ہیں۔ ابو الاسماعیل ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ زمین پر اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان کمرہ نما عمارت وجود میں آتی ہے۔ اس کے ایک کونے پر حجر اسود نصب کر دیا جاتا ہے۔ داستان کعبہ یہاں ختم ہو گئے؟ نہیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل میں ابراہیم علیہ السلام ایک اور کام کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ندا دی، آؤ اس گھر کا حج کرو، عمرہ کرو۔ آج کا دن یوم حج، یہ تھا وہ پہلا گھر جو زمین پر خداوند تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بیت عتیق، بیت گھر، اہل بیت گھر والے جب کہتے ہیں بیت عتیق۔ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تقریباً 4500 سال پہلے، 4500 years back۔ اس گھر کے پہلے متولی یعنی دیکھ بھال کرنے والے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے ذمے
کچھ ذمہ داریاں آئیں. پھر کیا ہوا؟ ان کے 12 بیٹوں نے اس گھر کی خدمت کا فریضہ سنبھالا. یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا. 12 بیٹوں نے. وقت گزرتا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ قریب اور دور کے لوگ ہر سال حج کرنے آتے رہے. یوم حج ہے نا آج, تو یہ آپ سمجھ لیجیے ہسٹری آف حج بھی ہو گئی ایک طریقے سے. وقت کے ساتھ ساتھ قریب کے لوگ, دور کے لوگ ہر سال حج کرنے آتے. عمرے کا سلسلہ تو ظاہر ہے سارا سال جاری رہتا. اب کیا ہوا, جہاں لوگ آتے ہیں وہاں پر پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے, سوشلائزیشن ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے, تجارت ہوتی ہے لوگوں کی. اب ظاہر ہے آج کل کی طرح ڈیجیٹل دور نہیں تھا, لیکن ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی مرکز بن جاتا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے, وہاں تجارت شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کی آمد و رفت کی کثرت کی وجہ سے یہ جو شہر تھا جس کا نام مکہ تھا یہ اب ایک تجارتی شہر بن گیا. ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن ساتھ ہی مکے والوں نے کیا کیا, اہلیان مکہ نے کیا کیا؟ بد نصیب کہوں گا میں, بد نصیبوں نے دین ابراہیم کو ترک کرنا شروع کر دیا. تو اب کعبے کے ساتھ کیا ہوا جو ابھی تعمیر ہوا تھا؟ سننا چاہیں گے؟ تاریخ کعبہ میں وہ مرحلہ بھی آیا جب اسی مکہ شہر کا ایک بدبخت شخص, نام ہے اس کا عمر بن لہی, ایک مرتبہ سفر پر گیا. اس کا گزر کسی ایسے مقام پر ہوا جہاں لوگ کسی بت کی پرستش میں مبتلا تھے. اس نے دیکھا کہ ارے اس بت کی وجہ سے تو لوگ مال دولت چڑھاوے اس بت پر نثار کر رہے ہیں. اس بدبخت کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, کیا, ارے یہ بت تو بہترین تجارت کا ذریعہ ہے. اس نے کیا کیا, وہیں سے ایک بت خریدا, من گھڑت کہانیوں سمیت اس بت کو کعبے میں لے آیا, کعبے میں لا بسایا. پھر کیا ہوا, پھر کیا تھا؟ پہلے لوگ خانہ خدا کا طواف کرتے تھے لیکن چڑھاوے اس بت پر چڑھاتے تھے. وہ خانہ خدا جو ابھی کل تعمیر ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, خداوند تعالیٰ کے حکم پر زمین پر پہلا گھر بیت عتیق, اب یہاں یہ ہو رہا ہے اسی مکے میں, اس شہر میں یہ ہو رہا ہے. اس شہر کے لوگ کی کر رہے ہیں. اب میں آج کل کے الفاظ میں کہوں تو کیا ہوا, بزنس مینز کا بزنس چمک گیا. بت رکھے ہیں, چڑھاوے ہو رہے ہیں, خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے سارا کام. ہر قبیلے نے اپنی اپنی پسند کے بت نصب کرنا شروع کر دیے اسی خانہ کعبہ میں. خانہ خدا نے, اسی خانہ خدا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب یمن کا ایک بادشاہ ہے, اس نے خانہ خدا کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور تکبر کی بنا پر خانہ خدا سے حسد میں ایک ایسا عبادت خانہ بنایا تاکہ لوگ دور دراز خانہ کعبہ حج کرنے کے بجائے یہیں اپنی منتیں, یہیں اپنی مرادیں پالیں. یہ جو دولت کا نشہ ہے یہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ یہ بدبخت یہ سوچ رہا ہے کہ اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ سب یہاں جاتے ہیں, دولت تو میرے پاس بھی ہے, میں ایک گھر بنا لیتا ہوں, لوگ یہاں ہیں, اس سے اچھا بنا لوں گا. تو اس نے یہ کام کیا. اور جب اس نے اپنی وہ عبادت گاہ اپنے طور پہ بنا لی تو ایک روز یہ ہوا, ایک اہل مکہ نے اس کا جو عبادت خانہ جو اس نے بنایا تھا اس کی اپنے طور پر اس نے کوئی کام عمل انجام دیا. بہرحال ایک عمل انجام ہوا جس کے نتیجے میں یہ شخص, یہ یمن کا بادشاہ, ابرہا کی بات ہو رہی ہے, غصے میں ہاتھیوں کی فوج لے کر نکلا. یہ کیوں نکلا ہے؟ یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ زمین پر بننے والے پہلے خانہ خدا کو ہاتھیوں کے پیروں تلے روند ڈالے. وہی گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. ہاتھیوں کے پیروں تلے خانہ خدا کو تو کچھ نہیں ہوا, ہاں یہ ضرور ہوا, ہاتھیوں کے اوپر ابابیلوں کے جھنڈ نے جو کنکریاں برسائی, ابرہا اپنے پورے لشکر سمیت ایسا روندا گیا, ایسا روندا گیا گویا وہ کھایا ہوا بھس ہو. یہ کوئی صرف جملے نہیں ہے, یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے. کون نہیں جانتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. خانہ خدا اپنی جگہ قائم رہا. ابرہا کا واقعہ بھی ہو گیا, داستان کعبہ آگے بڑھتی ہے. یہی ابرہا کا واقعہ ہوا ہے مکے میں, ہر طرف اس واقعے کا چرچا ہے. آپ سوچئے میرے آپ کے شہر میں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو جائے, اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے, اس ایونٹ کا تو کمپیریزن ہی کسی اور ایونٹ سے میں کیا کروں, تو وہ تذکرے میں رہے گا نا. تو ابھی یہ سچ چل رہا ہے, اسی لیے تو اس کو, یعنی اتنا بڑا ایونٹ ہوا, سال منسوب ہو گیا اس سے, عام الفیل, ہاتھیوں والا سال. اسی سال کیا ہوا,
ابھی یہ سال چل رہا ہے، ابھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اسی سال خانہ خدا کو کفر، خانہ خدا کو شرک سے پاک کرنے والی ذات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اب میرے آقا کی ولادت ہوئی، وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر مبارک 35 سال کے قریب ہوئی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیواریں کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، وہ سیدھا ہو گئی عمارتیں یا جو بھی۔ تو کیا کیا، تمام قبائل نے اپنی حلال کمائی سے تعمیر کی اسی کعبہ کی۔ وہ تو ہو گیا۔ اب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا۔ اب جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو ان کے درمیان بڑا شدید اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف جھگڑے میں بدل گیا، جھگڑا ایک دوسرے کے خون بہانے کے عہد و پیما تک پہنچ گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب کسی انسان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ چلو ایک کام کرتے ہیں۔ اب اس جھگڑے کا حل کیا ہے؟ اس جھگڑے کا ایک حل ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے ہم تنصیب کریں حجر اسود کی۔ اس شخص نے کہا چلو یوں کرتے ہیں، کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا نا، وہی حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ کرے گا۔ اور پھر اگلا دن آیا، پریشان چہرے اطمینان بخش چہروں میں بدل گئے، مرجائے ہوئے چہرے تابناک ہو گئے۔ کیوں؟ اگلی صبح سب نے دیکھا کون آ رہا ہے، سب کو انتظار ہے کہ کوئی آئے اور یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ سب نے دیکھا کون آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، صحن کعبہ ہے، کعبہ کے قریب کا منظر ہے۔ مکے والوں کی نظریں منتظر ہیں کہ کون آئے جس کے بعد اس مسئلے کا تصفیہ ہو۔ میرے آقا آ گئے، خانہ خدا، یہاں خانہ خدا، وہاں محبوب خدا۔ اب اگلی صبح سب نے دیکھا سرکار حرم میں آ رہے ہیں، شان حرم۔ اور پھر سرکار نے بھی کیا خوب فیصلہ کیا، یہ فیصلہ میرے آقا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کے مطابق چادر لائی گئی، حجر اسود کو رکھا گیا، تمام قبائل کے سرداروں نے چادر کو چاروں کونے سے تھام لیا، یا تمام در کونوں سے تھام لیا، اور اس مقام تک لے گئے جہاں اس کو نصب کرنا تھا۔ میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اس سے پہلے حجر اسود کو نصب کرنے والے کون تھے؟ میرے آقا کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، ارے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داستان کعبہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ واقعہ تھا جب میرے آقا کی عمر تھی 35 ایئرز، 35 سال۔ اب سرکار دو عالم کی عمر مبارک ہے 40 سال۔ اس گھر میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے 365 شریکوں کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے کعبے میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا، اور در حقیقت سرکار دو عالم کے اعلان نبوت کے بعد در حقیقت اس گھر کی گویا آزادی کی ایک عظیم تحریک برپا ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ نے یہ تحریک برپا کی، ریزسٹنس ہوئی، ریزسٹنس بڑھی، لوگ یونائٹ ہوئے آپ کے اگینسٹ۔ اور یہ معاملہ کس حد تک پہنچا؟ یہ معاملہ اس حد تک پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ جملہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ اٹ سیلف ایک پوری داستان ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخالفت اتنی بڑھ گئی، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، کعبہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ وقت گزرا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال گزر گئے۔ 10 سال تک میرے آقا مدینے میں رہے۔ ایک جنگ ہوئی، ایک کے بعد دوسری جنگ ہوئی، دوسرے کے بعد تیسری جنگ ہوئی، وہاں پر جنگیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عازم عمرہ ہوئے۔ مشرکین نے راستہ روک لیا، صلح حدیبیہ وقوع پذیر ہوئی، جس کو قرآن نے کہا فتح مبین، یعنی اس میں واضح الفاظ میں بشارت دی گئی کہ اب کعبہ آزاد ہونے جا رہا ہے۔ وقت گزرا، کچھ مہینے اور گزرے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، بس 2 ہی سال کے بعد
8 ہجری ہے، سن 8 ہجری ہے، میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ آزادی کعبہ کے سفر پر روانہ ہوئے، بغیر کسی جنگ کے خانہ خدا واپس اسی طرح توحید کا مرکز بن گیا جس حال میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے ہیں، بتوں کو توڑتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ اور پھر خانہ خدا بتوں سے آزاد، فرزندان توحید ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، سارا سال عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کعبے کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں ایک اور واقعہ جسے ہم ایک وبا کورونا کے نام سے جانتے ہیں، ایک اور عجب واقعہ ہوا کہ جب حج کسی نہ کسی انداز سے متاثر ہونے لگا یہ سال، اس اعتبار سے بھی بہت ایک خوشگوار معاملہ ہے کہ کورونا کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد یہ پہلا سال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خانہ خدا جس کی ابھی ہم نے ایک مختصر سی ہسٹری آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، ہم سب کو خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب خانہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں کھڑے رہ کر کہہ رہے ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔